حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور اچھے کام کی نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جنگ میں جانے کے لیے کہا جائے تو تم جنگ کے لیے نکل جایا کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مکہ کے فتح ہونے کے بعد صرف مکہ سے ہجرت کرنے کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، یا مکہ فتح ہونے کے بعد عموماً تمام ہی جگہوں سے ہجرت کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے؟ یہ دونوں صورتیں اگر ہم اس حدیث کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ مکہ سے ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یا یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کی طرح دیگر تمام جگہوں سے ہجرت کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پہلا معنی اس حدیث کا زیادہ صحیح ہے، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، بس رہ گیا دیگر جگہوں سے ہجرت کا حکم باقی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی گویا کہ تب تک جو ہے ہجرت کا حکم باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرۃ ما قوتل العدو، جب تک گویا کہ دشمنوں سے جہاد باقی رہے گا اس وقت تک گویا کہ ہجرت کا حکم باقی رہے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، یعنی ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے قیامت بالکل قریب ہے یا قیامت قائم ہو جائے گی، تو قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے بس۔ یہاں اہل علم نے اس سے یہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت مکہ جو ہے دارالکفر میں نہیں جائے گا، یعنی کافروں کا اس پہ تسلط نہیں ہوگا، اور کافر اس پر غلبہ انشاءاللہ جو ہے نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد یہاں سے ہجرت کا معاملہ ختم ہو چکا۔ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ ہجرت کا مقصد اصل یہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو بڑھایا جا سکے، مسلمانوں کی طاقت کو بڑھایا جا سکے، اور انسان اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ یہ دونوں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا حکم دیا تھا اس کے دونوں یہ مقاصد تھے۔ جہاں ہجرت کا جو حکم ہے یہ دونوں مقاصد کے خاطر ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھے، مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھے، مسلمانوں کی قوت بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ لہٰذا جہاں بھی آج بھی اگر کہیں بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو، انسان اپنے دینی احکام پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ وہ وہیں رہے گا اور وہیں پہ شریعت کے احکام پر حسب المستطاع جو ہے عمل کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو بندہ جہاں پہ اسلام کے احکام پر عمل کرنا دشوار ہو، بڑا ہی مشکل ہو، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ رہ گیا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان کمزور ہے اور وہ اس کو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہجرت گویا کہ ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود ایسے لوگوں سے ہجرت کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ حدیث کے اگلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم جہاد میں جو ہے نکل جاؤ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور بیچ میں کہا کہ جب ہجرت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو ہجرت کا ثواب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجرت کے ثواب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، جہاد ونیہ، یعنی انسان مکہ سے جہاد کرنے کے خاطر باہر نکل سکتا ہے، یا جہاد کے ذریعے سے ہجرت کا جو معنی ہے وہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور نیت کا کیا معنی ہے یہاں حدیث کے اندر؟ شراح لکھتے ہیں یعنی ہر اچھے کام کی نیت،
ہر اچھے کام کی نیت گویا کہ باقی ہے، لہٰذا انسان کو ہمیشہ اچھے کام کی نیت کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے سابقہ درسوں میں جانا کہ اچھے کام کی نیت کرنا بھی یہ نیک کام کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے اور ہمارے نیتوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔